بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شجاع کرمان کے بادشاہ تھے۔ یہ کرمان ایک بستی ہے۔ حضرت شجاع اس بستی کے بادشاہ تھے اور ساتھ ہی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ان کا ایک قصہ مشہور ہے۔ ایک دفعہ وہ مسجد تشریف لائے۔ نماز پڑھنے کے بعد دیکھا کہ ایک طالب علم نماز پڑھ رہے ہیں، بڑے خشوع کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، اور ایسی اچھی نماز کہ انہوں نے خال ہی کسی کو ایسا نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ تو ان کا دل اندر سے کہنے لگا، یہ طالب علم جو نماز پڑھ رہا ہے، اتنی شاندار نماز، یہ اس قابل ہے کہ میں اس کو اپنا داماد بنا لوں۔ انہوں نے مال نہیں دیکھا، انہوں نے اس کی دنیوی حیثیت نہیں دیکھی، اس کا حسب و نسب نہیں دیکھا، اس لیے کہ ان چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو شیخ کرمانی کے دل میں آیا، کیوں نہ میں اس کو اپنا داماد بنا لوں۔ وہ طالب علم نماز سے فارغ ہوا تو انہوں نے اپنے وزیر سے کہا کہ اس طالب علم کو پاس بلا کر لاؤ۔ وزیر نے جا کر اس کو بلایا۔ وزیر کے بلانے پر وہ بیچارہ کانپ گیا کہ بادشاہ بلا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اب وہ آیا ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے کہ معلوم نہیں میرے سے کیا خطا ہو گئی، یا معلوم نہیں کہ کیا سوال کر لیا جائے اور میں جواب دے سکوں کہ نہ دے سکوں۔ جب وہ حاضر ہوا تو بادشاہ نے اسے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا کہ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میرے دل میں یہ خواہش گزری ہے کہ میں تم کو اپنا داماد بنا لوں۔ تمہاری اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو تم اگر شادی کرنا چاہو تو میری لڑکی سے شادی کر لو۔ بس جناب یہ سننا تھا کہ ان کا دماغ چکرانے لگا، اس لیے کہ بادشاہ کی بیٹی کو یہ فقیر شادی کر کے کیا کرے گا، کہاں رکھے گا، کیا کھلائے گا، کیسے اس کی خواہشات پوری کرے گا، کیسے ہو سکتا ہے کہ دن میں 50 جوڑوں کی ضرورت ہو۔ اب بیچارہ چکر میں آ گیا۔ ہاں کہو تو مشکل، نہ کہو تو بھی مشکل۔ ہاں کہنے میں یہ مصیبت، نہ کہنے میں یہ کہ بادشاہ کہیں ناراض نہ ہو جائے کہ میری طرف سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ بالاخر اس نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد شادی کا وقت آیا، شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد رخصتی ہوئی۔ اپنے جھونپڑے میں لے گیا شہزادی کو، اور کھانے پینے کا مختصر انتظام 1-2 وقت کے لیے اس نے بنا رکھا تھا۔ جب کھانے کا وقت قریب آیا تو میاں بیوی کھانے کے لیے بیٹھے۔ شرما شرمی میں کچھ زیادہ نہیں کھایا گیا اور کچھ کھانا بچ گیا۔ اس طالب علم نے اپنی بیوی جو کہ شہزادی تھی کہا کہ اس بچے ہوئے کھانے کو اٹھا کر رکھ دینا، صبح ہمیں ناشتے میں کام آئے گا۔ اس نے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا اور رونے بیٹھ گئی۔ اب رو رہی ہے۔ طالب علم بہت پریشان کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ اس نے اس سے بار بار پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں روتی ہو، مگر اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ یہ کہنے لگا کہ میں نے تمہارے والد سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں آپ کی بیٹی کو کیسے سنبھالوں گا، میری جھونپڑی اسے کیسے پسند آئے گی، میری رہائش کا انداز اسے کیسے پسند آئے گا، میرا سوکھا موکا کھانا اسے کیسے پسند آئے گا، لیکن آپ کے والد نے بڑی غلطی کی کہ میرے سے آپ کی شادی کر دی، اور آپ کی تمام جذبات اور تمام خواہشات کو انہوں نے بالکل نہیں کر رکھ دیا۔ یہ آپ کے والد کی غلطی ہے، میری غلطی نہیں ہے۔ شاید تم کو میرا یہ جھونپڑا اور بے سوکھا کھانا پسند نہیں آیا، اس لیے رو رہی ہو۔ شہزادی نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ مجھے جھونپڑے میں رکھا گیا یا سوکھا کھانا کھلایا گیا، بلکہ اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے والد نے مجھے یہ کہا تھا، میں ایک متقی پرہیزگار اور اللہ والے سے تیرا رشتہ کر رہا ہوں، جو تو کل علی اللہ کی دولت سے مالا مال ہے، لیکن میں نے یہاں آ کر آپ میں تو کل نہیں دیکھا۔ آپ کی آج آپ ہے کہ کھانا اٹھا کر کل کے لیے رکھو۔ جس خدا نے آج دیا وہ کہ کل نہیں دے سکتا، اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔